31 زبور۔ اے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے۔ اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے، اپنا کان میری طرف جھکا، جلد مجھے چھڑا۔ تو میرے لیے مضبوط چٹان، میرے بچانے کو پناہ گاہ ہو، کیونکہ تو ہی میری چٹان اور میرا قلعہ ہے۔ اس لیے اپنے نام کی خاطر میری رہبری رہنمائی کر، مجھے اس جال سے نکال لے جو انہوں نے چھپ کر میرے لیے بچھایا ہے، کیونکہ تو ہی میرا محکم قلعہ ہے۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ مجھے ان سے نفرت ہے جو جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں۔ میرا توکل تو خداوند ہی پر ہے۔ میں تیری رحمت سے خوش و خرم رہوں گا، کیونکہ تو نے میرا دکھ دیکھ لیا۔ تو میری جان کی مصیبتوں سے واقف ہے۔ تو نے مجھے دشمن کے ہاتھ میں اسیر نہیں چھوڑا۔ تو نے میرے پاؤں کشادہ جگہ میں رکھے ہیں۔ اے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں۔ میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے گھلے جاتے ہیں، کیونکہ میری جان غم میں اور میری عمر کرلانے میں فنا ہوئی۔ میرا زور میری بدکاری کے باعث سے جاتا رہا اور میری سب ہڈیاں گھل گئیں۔ میں اپنے سب مخالفوں کے سبب سے اپنے ہمسایوں کے لیے ازبش نگشت نما اور اپنے جان پہچانوں کے لیے خوف کا باعث ہوں۔ جنہوں نے مجھ کو باہر دیکھا مجھ سے دور بھاگے۔ میں مردہ کی مانند دل سے بلا دیا گیا، میں ٹوٹے برتن کی مانند ہوں، کیونکہ میں نے بہتوں سے اپنی بدنامی سنی۔ ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ جب انہوں نے مل کر میرے خلاف مشورہ کیا تو میری جان لینے کا منصوبہ باندھا، لیکن اے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے۔ میں نے کہا تو میرا خدا ہے، میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں۔ مجھے میرے دشمنوں اور ستانے والوں کے ہاتھ سے چھڑا۔ اپنے چہرہ کو اپنے بندہ پر جلوہ گر فرما، اپنی شفقت سے مجھے بچا لے۔ اے خداوند مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میں نے تجھ سے دعا کی ہے۔ شریر شرمندہ ہو جائیں اور پتال میں خاموش ہوں، جھوٹے ہونٹ بند ہو جائیں جو صادقوں کے خلاف غرور اور حقارت سے تکبر کی باتیں بولتے ہیں۔ تو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے کیسی بڑی نعمت رکھ چھوڑی ہے، جسے تو نے بنی آدم کے سامنے اپنے توکل کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ تو ان کو انسان کی بندشوں سے اپنی حضوری کے پردہ میں چھپا لے گا۔ تو ان کو زبان کے جھگڑوں سے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا۔ خداوند مبارک ہو، کیونکہ اس نے مجھ کو محکم شہر میں اپنی عجیب شفقت دکھائی۔ میں نے تو جلد بازی سے کہا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا، تو بھی جب میں نے تجھ سے فریاد کی تو نے میری منت کی آواز سن لی۔ خداوند سے محبت رکھو، اے اس کے سب مقدسو۔ خداوند ایمانداروں کو سلامت رکھتا اور مغروروں کو خوب ہی بدلہ دیتا ہے۔ اے خداوند پر آس رکھنے والوں سب مضبوط ہو اور تمہارا دل قوی رہے۔ 32 زبور۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرلانے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر باری تھا۔ میری تراوٹ گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا۔ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا، تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیرے گا۔ میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ میں تجھے صلاح دوں گا اور میری نظر تجھ پر ہوگی۔ تم گھوڑے یا کھچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانہ اور لگام ہے، ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں۔ شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، پر جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ اے صادقو خداوند میں خوش و خرم رہو، اور اے راست دلو خوشی سے للکارو۔ ستائش کا گیت۔ 33 زبور۔ اے صادقو خداوند میں شادمان رہو، حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے۔ ستار کے ساتھ خداوند کا شکر کرو، دستار کی بربد کے ساتھ اس کی ستائش کرو، اس کے لیے نیا گیت گاؤ، بلند آواز کے ساتھ
اچھی طرح بجاؤ، کیونکہ خداوند کا کلام راست ہے اور اس کے سب کام باوفا ہیں۔ وہ صداقت اور انصاف کو پسند کرتا ہے۔ زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے، آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ وہ سمندر کا پانی تودے کی مانند جمع کرتا ہے، وہ گہرے سمندروں کو مخزانوں میں رکھتا ہے۔ ساری زمین خداوند سے ڈرے، جہاں کے سب باشندے اس کا خوف رکھیں، کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا، اس نے حکم دیا اور واقعہ ہوا۔ خداوند قوموں کی مشورت کو باطل کر دیتا ہے، وہ امتوں کے منصوبوں کو ناچیز بنا دیتا ہے۔ خداوند کی مصلحت ابد تک قائم رہے گی اور اس کے دل کے خیال نسل در نسل۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے، اور وہ امت جس کو اس نے اپنی ہی میراث کے لیے برگزیدہ کیا۔ خداوند آسمان پر سے دیکھتا، سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے۔ اپنی سکونت گاہ سے وہ زمین کے سب باشندوں کو دیکھتا ہے۔ وہی ہے جو ان سب کے دلوں کو بلاتا اور ان کے سب کاموں کا خیال رکھتا۔ کسی بادشاہ کو فوج کی کثرت نہ بچائے گی، اور کسی زبردست آدمی کو اس کی بڑی طاقت رہائی نہ دے گی۔ بچ نکلنے کے لیے گھوڑا بیکار ہے، وہ اپنی شاہزوری سے کسی کو نہ بچائے گا۔ دیکھو خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں، تاکہ ان کی جان موت سے بچائے اور قحط میں ان کو جیتا رکھے۔ ہماری جان کو خداوند کی آس ہے، وہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے۔ ہمارا دل اس میں شادمان رہے گا، کیونکہ ہم نے اس کے پاک نام پر توکل کیا ہے۔ اے خداوند، جیسی تجھ پر ہماری آس ہے، ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ 34 زبور۔ خدا کی شفقت کے لیے اس کی حمد و ثنا۔ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھو خداوند کیسا مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ خداوند سے ڈرو اور اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ اے بچوں، آؤ میری سنو، میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا۔ وہ کون آدمی جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بلائی دیکھے؟ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر۔ خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے، تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے، ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی۔ بدی شریر کو ہلاک کر دے گی اور صادق سے دعوت رکھنے والے مجرم ٹھہریں گے۔ خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا۔ 35 زبور۔ مدد کے لیے التجا۔ اے خداوند، جو مجھ سے جھگڑتے تو ان سے جھگڑ، جو مجھ سے لڑتے تو ان سے لڑ۔ ڈھال اور سپر لے کر میری کمک کے لیے کھڑا ہو، بالا بھی نکال، میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دے۔ میری جان سے کہہ میں تیری نجات ہوں۔ جو میری جان کے خواہ وہ شرمندہ رسوا ہوں، جو میرے نقصان کا منصوبہ باندھتے وہ پسپا پریشان ہوں۔ وہ ایسے ہو جائے جیسے ہوا کے آگے بوسار۔ خداوند کا فرشتہ ان کو ہانکتا رہے، ان کی راہ اندھیری اور پھسلنی ہو جائے، اور خداوند کا فرشتہ ان کو رنگیتا جائے، کیونکہ انہوں نے بے سبب میرے لیے گڑھے میں جال بچھایا اور ناحق میری جان کے لیے گڑھا کھودا۔ اس پر ناگہاں تباہی آ پڑے، اور جس جال کو اس نے بچھایا اس میں آپ ہی پھنسے اور اسی ہلاکت میں گرفتار ہو۔ لیکن میری جان خداوند میں خوش رہے گی اور اس کی نجات سے شادمان ہوگی۔
मेरी सब हड्डियाँ कहेंगी اے خداوند तुझसा कौन है जो गरीब को उसके हाथ से जो उससे जोरावर और मस्कीन मुताज को गरदगर से छुड़ाता है। झूठे गवाह उठते हैं और जो बातें मैं नहीं जानता वो मुझसे पूछते हैं। वो मुझसे नेकी के बदले बदी करते हैं, जहाँ तक कि मेरी जान बेकस हो जाती है। लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओडारों से रख रख कर अपनी जान को दुख दिया, और मेरी दुआ मेरे ही सीने में वापस आई। मैंने तो ऐसा किया गोया वो मेरा दोस्त या मेरा भाई था। मैंने सर झुका कर काम किया जैसे को अपनी माँ के लिए मातम करता हो। पर जब मैं लंगड़ाने लगा तो वो खुश होकर इकट्ठे हो गए। कमीने मेरे खिलाफ इकट्ठे हुए और मुझे मालूम ना था। उन्होंने मुझे फाड़ा और बाज ना आए। ज़ैफ़तों के बदतमीज़ मस्करों की तरह उन्होंने मुझ पर दांत पीसे। ए खुदावंद तू कब तक देखता रहेगा? मेरी जान को उनकी कारकरी से, मेरी जान को शेरों से छुड़ा। मैं बड़े मजमा में तेरी शुक्रगुजारी करूँगा। मैं बहुत से लोगों में तेरी सिताइश करूँगा। और जो नाहक मेरे दुश्मन है मुझ पर शादियाना ना बजाएं, और जो मुझसे बेसबब अदावत रखते हैं चश्मजानी ना करें, क्योंकि वो सलामती की बातें नहीं करते बल्कि मुल्क के अमन पसंद लोगों के ख़िलाफ़ मकर के मंसूबे बांधते हैं। जहाँ तक कि उन्होंने खूब मुँह फाड़ा और कहा, हाँ हाँ हमने अपनी आँख से देख लिया। ए खुदावंद तूने खुद ये देखा है, खामोश ना रह। ए खुदावंद मुझसे दूर ना रह। शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता कि खुदा का खौफ इसके पेश नज़र नहीं, क्योंकि वो अपने आप को अपनी नज़र में इस ख्याल से तसल्ली देता है कि उसकी बदी ना तो फाश होगी और ना मकर समझी जाएगी। उसके मुंह में बदी और फरेब की बातें हैं। वो दानिश और नेकी से दस्तबरदार हो गया। वो अपने बिस्तर पर बदी के मंसूबे बांधता है। वो ऐसी राह इख्तियार करता जो अच्छी नहीं। वो बदी से नफ़रत नहीं करता। ऐ खुदावंद आसमान में तेरी शफ़क़त, तेरी वफ़ादारी फ़लाक तक बुलंद है। तेरी सदाकत खुदा के पहाड़ों की मानद है। तेरे अहकाम नहायत हकीक हैं। ऐ खुदावंद तो इंसान हैवान दोनों को महफूज रखता है। ऐ खुदा तेरी शफ़क़त क्या ही बेश कीमत है। बनी आदम तेरे बाजुओं के साया में पनाह लेते हैं। वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। तो उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा, क्योंकि ज़िंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफ़क़त दायमी हो और रास दिलों पर तेरी सदाकत। मगरूर आदमी मुझ पर लात ना ठाने पाए और शरीर का हाथ मुझे हाँक ना दे। बदकिरदार वहाँ गिरे पड़े हैं, बदकिरदार वहाँ गिरे पड़े हैं। वो गिरा दिए गए हैं और फिर उठ ना सकेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत नासिल हो। खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।